أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة وتخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب قرآن نازل کیا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. یہ سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ان ایمانداروں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ بشارت دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. اس بات کا نہ انہیں خود کچھ علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا. بہت ہی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. جو کچھ وہ کہتے ہیں سراسر جھوٹ ہے. آپ شاید ان کافروں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم سے کہ کہیں کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے. جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں اور کتبہ والوں کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی عجیب نشانی تھا؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما اور اس معاملہ میں ہماری رہنمائی فرما. تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک کے لیے سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کرے کہ ہر دو فریق میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک حساب رکھتا ہے. سورہ کہف آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، عربی زبان میں کہف غار کے اس حصے کو کہتے ہیں جو کشادہ ہوتا ہے، اور اگر وہ تنگ ہو تو اس کو غار کہا جاتا ہے. یہ لفظی اعتبار سے دونوں کے درمیان فرق ہے. یہ سورۃ الکہف ہے. کہف اس کا تعلق دراصل ان 7 نوجوانوں سے ہے جنہوں نے کہف کے اندر پناہ لی تھی. یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. پہلے اس کی فضیلت میں چند روایات ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں. ایک روایت جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رات کو گھر میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا کہ قریب میں کھڑا ہوا گھوڑا بتکنے لگا تو اس نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا
تو ایک نور تھا جو بادل کی طرح سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب اس نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح آ کر بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینہ یعنی اطمینان تھا، سکون تھا جو اس کے پڑھنے سے نازل ہوا، یعنی قرآن مجید اور خاص طور سے سورہ کہف کے پڑھنے سے سکون کا، اطمینان کا نزول ہوتا ہے۔ دوسری روایت جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرے گا، پڑھے گا، اس میں کوئی قید نہیں ہے صرف جمعہ کے دن کے تعلق سے، بلکہ اس کو یاد کرنے اور اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے سے متعلق ہے، تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں جسے امام ترمذی نے روایت کیا، اس کی 3 ابتدائی آیتوں سے متعلق روایت ملتی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 آیتوں کو پڑھنے والی روایت کو ترجیح دی ہے، لہذا اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو خصوصی طور پر یاد کرنا چاہیے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، جیسا کہ آج کے درس میں باتیں آ رہی ہیں۔ ایک اور روایت جسے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو 2 جمعوں کے درمیان ایک نور ہوگا جو اس کے لیے روشنی فراہم کرے گا، یعنی اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کے لیے۔ یہ خاص طور سے جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بتلاتی ہے۔ اب یہ جو مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدائی 10 آیتوں کے تعلق سے کہا کہ جو اسے یاد کرے گا، سمجھے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ دراصل ان آیتوں میں خاص طور سے ایمان اور عقیدے کی بابت باتیں کی گئی ہیں، شرک سے بچنے، خاص طور سے جو عیسائیوں نے، نصرانیوں نے اور ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بدعقیدگی گڑھی تھی، اللہ کے لیے بیٹا، اللہ کے لیے بیویاں، اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی تھیں، ان سب کا رد موجود ہے، یعنی شرک سے مکمل طور سے براءت ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے شرک سے اپنے آپ کو بچائے گا وہ دجال سے اپنے آپ کو کیوں نہیں محفوظ رکھ سکتا ہے؟ جو آیتیں شرک سے محفوظ رکھ سکتی ہیں وہ فتنہ دجال سے بھی محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ دجال کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی نے اپنی امت کو اس کے تعلق سے نہ ڈرایا ہو، ایسا نہیں ہوا، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے۔ اگر وہ میرے ہوتے ہوئے تم لوگوں کے درمیان ظاہر ہوا میں کافی ہو جاؤں گا، اور اگر میرے نہ ہوتے ہوئے وہ نکلے گا تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو اس کے لیے خاص طور سے ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے جس میں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا ہے اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا۔ اس سے پہلے ایک بات اور بھی ہے کہ قرآن مجید کی اس سورہ کے تعلق سے جیسا کہ مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا، 3 سوال تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنا چاہتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں۔ اب چونکہ ان لوگوں کے پاس پرانی کوئی آسمانی کتاب موجود نہیں تھی، چنانچہ ان لوگوں نے اہل کتاب سے اہم سوالات تیار کیے، جو سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جائیں اور ان کی بنیاد کے پر آپ کی صداقت یا آپ کے جھوٹے ہونے کا صحیح علم ہو سکے۔ چنانچہ ان لوگوں نے 3 اہم سوالات اہل کتاب یعنی یہود سے تیار کروائے۔ پہلا سوال اصحاب کہف سے متعلق تھا کہ ان نوجوانوں کا کیا ہوا جو کہف میں جا کر پناہ لیے ہوئے تھے۔ دوسرا سوال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ، کیا واقعہ ہے۔ اور تیسرا ذوالقرنین سے متعلق سوال تھا۔ یہ 3 تاریخی سوالات تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے، اور تینوں کے تینوں سوالات کے جوابات قرآن کی اسی سورہ میں دیے گئے ہیں۔ یہ بڑی پراسرار سورہ ہے جو تاریخی واقعات کے پر مشتمل ہے۔ کسی اور سورہ کے اندر اس قدر تفصیل کے ساتھ تاریخی واقعات کو نہیں بیان کیا گیا ہے، خاص طور سے مشرکین مکہ کے سوال کے جواب کے طور پر یہ نازل بھی ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر جو جواب دیا گیا وہ اصحاب الکہف سے متعلق ہے۔ اب دیکھیے کہ اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی تعریف اور توصیف کے ساتھ۔
الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے بندے کے پر کتاب کو نازل کیا، ساری تعریفیں الحمدللہ۔ اس جملے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا یہ ہمارے میزان عمل کو بھر دیتا ہے، اس کے پر اللہ اتنا ثواب دیتا ہے۔ اب یہ بات تو ذہن و دماغ کے اندر آتی ہے کہ اگر کوئی شخص صرف یہ کہے کہ آپ 2 جملہ بول دیجئے، اس کی بنیاد کے پر میں آپ کو کروڑوں کی دولت دوں گا، تو انسان سوچے گا نا کہ 2 جملہ کہنے کی بنیاد کے پر ایک شخص ہمیں کروڑوں کی دولت کیوں دے گا؟ یقینی بات ہے کہ اس جملے کے اندر کوئی ایسی معنویت ہے، کوئی ایسی بات ہے جو کروڑوں کا وزن رکھتی ہے۔ یہی بات دراصل الحمدللہ میں ہے۔ الحمدللہ یعنی ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یعنی اب کسی کے اندر نہ کوئی خاصیت ہے نہ کوئی صلاحیت ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں علم عطا کیا، دولت عطا کیا، زندگی کی آسائشیں، جو کچھ عطا کیا سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، وہی قابل تعریف ہے، حقیقت میں کوئی نہیں ہے۔ ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ترقیات ہو رہی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں، کنسٹرکشن اور ٹیکنالوجی کی لائن میں، طب کی، ڈاکٹری لائن کے اندر بڑی بڑی چیزوں کا ایجاد ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جن لوگوں نے ان کو ایجاد کیا۔ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر وہ دماغ نہیں دیتا، دماغ کے اندر وہ چیز نہیں ڈالتا، عقل اور شعور عطا نہیں کرتا، اور ان چیزوں کو بنانے کے لیے جو چیزیں لگتی ہیں وہ مہیا نہیں کرتا، تو کیا یہ ممکن تھا کہ یہ چیزیں، یہ ترقیات اور یہ ٹیکنالوجی ہم لا سکتے تھے؟ نہیں، سب اصل میں حقیقت میں اللہ ہی کا عطا کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم عقیدت و محبت کے ساتھ اور الحمدللہ کی گہرائیوں کو سمجھتے ہوئے اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں اللہ اتنا اجر عطا کرتا ہے جو ہمارے میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ دنیا میں انسان بھی پسند کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، حالانکہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں۔ شہرت نمائی، اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنا، چھوٹے سے کام کے پر بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے تعریف کے پل باندھے جائیں، یہ سب فضولیات ہے۔ اس کا مطلب آپ اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان آپ کا نام و شہرت ہو، نہیں، پسندیدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ الحمدللہ، اللہ کو اپنی تعریف سب سے زیادہ پسند ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس سورہ کا آغاز الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اب اللہ نے یہاں پر جو چیز بیان کی، انزلہ، نزول، یعنی اوپر سے نیچے کی جانب کسی چیز کو اتارنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ واضح مطلب ہے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، جیسا کہ لوگ اپنے بدعقیدگی کی بنیاد کے پر وحدت الوجود کا عقیدہ پیش کرتے ہیں، غلط ہے۔ اللہ عرش کے پر مستوی ہے، قرار پکڑے ہوئے ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ یہ بات دراصل اس لفظ کے ذریعے رد ہو جاتی ہے، نزول کے ذریعے، یعنی اوپر سے کسی چیز کو نیچے کی جانب اتارنا۔ اب اللہ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، بلکہ کیا کہا؟ عبدی ہی، اپنے بندے پر۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے وہاں آپ کا نام نہیں بلکہ عبدیت، یعنی آپ اللہ کے بندے ہیں، اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کے پہلے کی سورہ تھی سورہ اسراء، اس کے آغاز میں کتنا بڑا اور اہم معجزے کا تذکرہ کہ اللہ راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم سے، مکہ سے بیت المقدس لے کر گیا، وہاں سے آسمان دنیا کی آپ نے سیر کی، جنت و جہنم کا مشاہدہ کیا۔ کتنا بڑا معجزہ۔ وہاں پر بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، ساری تعریفیں ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اللہ بابرکت ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں، تذکرہ ہے عبدیت کا۔ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ عبدیت کا تذکرہ ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ عقیدہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونا، انسان ہونے کا عقیدہ رکھا جائے، یہ نہیں کہ آپ ما فوق البشر ہو چکے ہیں، انسانوں سے ہٹ چکے ہیں، نہیں۔ یہاں پر بھی اللہ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا، علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے کے پر الکتاب یعنی قرآن مجید کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، قرآن کی ایک عظیم صفت یہاں اللہ بیان کر رہا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، چاہے وہ عقیدے کی بات ہو، تجارت کے تعلق سے، میراث کے تعلق سے، سماجیات، معاملات، کسی بھی تعلق سے کوئی حکم اگر قرآن مجید دے رہا ہے اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اب اگر کوئی قرآن کے پر اعتراض کرے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین خاص طور سے قرآن مجید کے پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں اس میں دہشت گردی کی تعلیم ہے، یا قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کو لے کر کہتے ہیں کہ یہ ہماری عقل کے خلاف ہے، یا یہ آج کے دور میں ان چیزوں کے پر عمل نہیں کیا جا سکتا، دقیانوسیت ہے، صاف فضول باتیں۔ قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، رہنما ہے، اور اس کی طرح احکامات نہیں بنائے جا سکتے، کوئی ٹیڑھا پن اس کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے آگے دوسری صفت قرآن مجید نے بیان کی اپنی قیمہ، یہ قرآن بالکل سیدھا راستہ بتاتی ہے، چاہے وہ عقیدے کا ہو، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ نے اس کتاب کے ماننے والے کو امت وسط بنایا ہے، درمیانہ نہیں۔ وسط کا مطلب ہوتا ہے عدل والی، یعنی نہ افراط ہو نہ تفریط۔ ایک طرف لوگوں کے درمیان اللہ کو ماننے میں افراط کیا جاتا ہے، افراط کیسے؟ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی مانا جاتا ہے۔ تفریط یعنی اللہ ہی کو نہیں تسلیم کیا جاتا، یعنی لوگوں میں دو طرح کے لوگ ہیں عمومی طور پر۔ پہلے طبقہ وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ شرک کرتا ہے، اوروں کو شامل کرتا ہے، اور دوسرا جو اللہ ہی کو نہیں مانتا۔ تو قرآن ان دونوں کے درمیان کا راستہ بتاتا ہے، عدل والا، کہ اللہ کو مانا جائے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کا رد کرتا ہے، انہیں ڈائریکٹ کافر کے لفظ سے خطاب کرتا ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ یہی بات تمام چیزوں کے اندر ہے۔ اگر وہ خاص طور سے میراث کے تعلق سے غیر مسلموں کی طرف سے ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ بھائی کو بہن کے مقابلے میں دگنا دیا جاتا ہے، یہ خلاف عدل ہے۔ حالانکہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو آدھا دیا جائے، اور اس آدھے کے اندر بھی وہ اس کو خرچ نہیں کرتی، شریعت نے اس کے پر اتنی ذمہ داریاں نہیں ڈالی ہے جتنی شوہر کے پر ڈالی ہے۔ اگر ایک بھائی کو اپنے باپ کی پراپرٹی میں سے، میراث میں سے بہن کے مقابلے میں دگنا ملتا ہے تو اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے، اسے اپنی بیوی کے خرچوں کو سنبھالنا ہے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کے اخراجات کی ذمہ داری۔ اب اگر ایک بہن کو جو شادی شدہ ہے اپنے باپ کی میراث اور پراپرٹی میں سے بھائی کے مقابلے میں آدھا ملا، مثال کے طور پر بھائی کو 2 لاکھ ملا، اس کو 1 لاکھ ملا، اب بھائی کو 2 لاکھ روپیہ ملنے کے بعد اس کی ذمہ داریاں بڑھی ہے، اخراجات بڑھے۔ اب یہ شوہر ہے، اس کے پر شریعت نے ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ بہن جو کہ بیوی ہے کسی کی، اس کے پر کیا ذمہ داری ہے؟ نہ تو اسے اپنے شوہر کے پر خرچ کرنا ہے، نہ تو اپنے بچوں کے پر خرچ کرنا ہے۔ اگر اسے 1 لاکھ روپے ملتے ہیں وہ پورا کے پورا اسی جگہ رکھا رہ جائے گا، کوئی خرچ اس کے پر نہیں عائد ہوتا ہے، جبکہ بھائی کو اس رقم کے لینے کے بعد سارے اخراجات کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ یہ بات تو بھی سمجھنے قابل ہے کہ شریعت کس کو ذمہ دار بناتی ہے، کس کو نہیں بناتی ہے۔ تو یہ عقل کے بالکل موافق ہے، عقل ذرا سا غور کرے تو باتیں اسے سمجھ میں آنے لگتی ہے، کہیں پر کسی بھی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ، تاکہ خبردار کرے۔ اور علاوہ سے قیم کے تفسیر کے اندر بھی کافی اہم باتیں بیان کی گئی ہے کہ سابقہ جو کتابیں تھیں، تورات ہے، انجیل ہے، اس میں انحرافات ہوئے، یعنی اللہ کے کلام کے ساتھ غیر اللہ کی باتوں کو ملا لیا گیا، یا علماء کی، بزرگوں کی باتوں کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا، یہ باتیں بھی۔ تو قرآن دراصل قیم ہے، قرآن اتنی ہی باتیں بتاتا ہے جتنی ماننا ہے جو اللہ کی طرف سے ہیں، اور بقیہ چیزیں جو انسانوں نے ملا دی ہے اس کو باہر کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، بالکل صحیح بات بتاتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیلیات کے تعلق سے، اسرائیلیات ان روایتوں کو کہا جاتا ہے جو
یہود اور نصارہ کی کتابوں کے اندر روایات ملتی ہیں، اگر وہ ہماری شریعت کے موافق ہے، یعنی قرآن اور حدیث میں اس کے موافق تعلیمات ملتی ہیں، ان کو مانا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات اپنی جگہ کے پر محرف نہیں ہو سکی، اور اگر وہ ہماری شریعت کے مخالف ہے رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ہماری شریعت محفوظ ہے، ان لوگوں کی شریعت محفوظ نہیں تھی۔ اب اگر وہ ہماری شریعت کے موافق یا مخالف دونوں اعتبار سے نہیں ہے تو کیا کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں توقف اختیار کیا جائے گا، یعنی نہ اس کو رد کیا جائے گا نہ تسلیم کیا جائے گا۔ اگر ہم رد کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ شریعت کے موافق ہو، اللہ کے نازل کردہ دین کا حصہ ہو، اور ہم اس کا انکار کر دیں گے، اور اگر ہم تسلیم کر لیں تو یہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کا حصہ نہیں تھی اور ہم نے اس کو مان لیا، لہذا وہاں توقف اختیار کیا جائے گا، صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، ان مومنوں کو بشارت دے کہ ان لہم اجرا حسنا، ان لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بہترین اجر ہے۔ جنت کے تعلق سے اللہ نے کہا اس لیے کہ ہمارے اعمال کا صلہ، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت تمہارے عمل کی بنیاد کے پر تم کو عطا کی گئی وراثت کے طور پر۔ تو اللہ کی سب سے حسین نعمت اس کی جنت ہے، اور اجر حسن کا مطلب یہی ہوتا ہے بہترین بدلہ، کہ جہاں جانے کے بعد انسان کبھی مرے گا نہیں، جہاں جانے کے بعد انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، جہاں جانے کے بعد انسان ہمیشہ صحت مند رہے گا، کبھی اس کے جسم کے پر بیماری نہیں آئے گی، جہاں جانے کے بعد انسان کبھی سوئے گا نہیں، نہ اسے اونگ آئے گی، نہ وہاں پر غلاظت ہوگی، نہ گندگیاں ہوگی، ہر چیز سے مبرہ اور پاک ہے۔ اسی لیے جنت کو دار السلام کہا جاتا ہے، سلامتی کا گھر، اور یہی اجر حسن ہے۔ اللہ نے کہا ماکثین فیہ ابدا، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ موت کو مینڈے کی شکل میں جنت و جہنم کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آنے والی ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، اور ان لوگوں کو ڈرائے، خبردار کرے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا، اولاد بنا لی، جیسا کہ یہود یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور مشرکین نے بھی اللہ کے لیے بیٹیاں بنائی تھیں۔ یہ لات، منات، عزا، یہ سب کے سب اللہ کے لیے مؤنث کے طور پر تھا۔ لات وہ لوگ کہا کرتے تھے یہ اللہ کا مؤنث ہے، منات یہ منان کا مؤنث ہے، اور عزا یہ عزیز کا مؤنث ہے۔ تو انہوں نے بھی اس طرح اللہ کے لیے بیٹیاں بنائی تھیں، اولاد ٹھہرائی تھی، اور آج کا کلمہ گو مشرک مسلمان بھی وہی کام کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت بڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے، نور من نور اللہ، یہ بھی دراصل اللہ کو اولاد ٹھہرانے والا ہی عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نور کا حصہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم اپنی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ لخت جگر، جگر کا ٹکڑا، یعنی ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نور کا ایک حصہ، تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی اولاد، اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، یہ وہی بدعقیدگی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، کہ ان لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں علم کی تعریف میں، کہ علم وہ ہے جس پر دلیل قائم ہو، یعنی جس کو ثابت کیا جا سکے، پروف کیا جا سکے۔ اور اگر کسی چیز کو ثابت نہیں کیا گیا اور پروف نہیں پیش کیا گیا تو وہ علم نہیں ہے۔ یہ شرعی اعتبار سے علم کے تعلق سے بہت اہم نقطہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ تو ما لہم بہ من علم، ان لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اس لیے کہ نہ آسمانی کتابوں میں اس طرح کی باتیں ہیں اور نہ عقلی طور کے پر ان چیزوں کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ولا لآبائہم، نہ ان کے باپ دادوں کو تھا۔ کلمت کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، جو بات ان کی زبان سے نکلتی ہے وہ بہت سخت ہے،
بڑی خطرناک ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ صرف جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو بیٹا قرار دینا، ابھی یہ کرسمس 25 دسمبر کو جو منایا جاتا ہے، ہمارے یہاں بعض لوگ غلطیاں کرتے ہیں، مسلمان جو غیروں کے ساتھ رہتے ہیں بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اس کا مطلب عقیدے کا ہمیں صحیح علم نہیں ہے، ہم انہیں کرسمس کی مبارکباد دیتے، حالانکہ کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد یعنی بیٹا ہوا تھا۔ ہم اللہ کو اولاد والا، جو کہ انتہائی بڑا عیب اللہ کی ذات سے متعلق ہے، قرآن نے جس کے تعلق سے کہا سورہ مریم کے اخیر میں، یہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو تکاد السماوات یتفطرن من، آسمان جس کی وجہ سے پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین چیر جائے، اس میں دراڑیں پیدا ہو جائے، زلزلے آ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور زمین کے پر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائے، کہ تم یہ کہتے ہو کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد بنائی، اللہ کو بیٹا ہوا، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، یہ بہت سنگین جرم ہے۔ اللہ، ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، جو چیز ہمارے لیے خوبی ہوتی ہے وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خوبی نہیں، یعنی ہمیں اولاد ہوتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا یہ اللہ کی ذات کے ساتھ عیب ہے۔ اگر بندے کے اندر یہ خرابی ہو، یعنی اس کو اولاد نہ ہو، تو یہ اس کے لیے خرابی ہے، اس کا مطلب اس میں عیب پایا جاتا ہے، جبکہ یہی اللہ کے لیے خوبی ہے، فرق ہے دونوں کے درمیان۔ تو یہ جو عقیدہ رکھا جاتا ہے یہ بدترین عقیدہ ہے۔ کرسمس کے موقع پر یا کسی بھی ایسے موقع پر خصوصی احتیاط برتا جائے کہ ہم کسی کو بھی اس طرح کی مبارکباد نہیں دیں گے، چاہے وہ کرسمس ہو یا غیر مسلموں کا کوئی بھی تہوار، ہم انہیں مبارکباد نہیں دیں گے، نہ انہیں ہیپی دیوالی کہا جا سکتا ہے، نہ ویری کرسمس کہا جا سکتا ہے، کچھ نہیں۔ اس طرح کی جو بھی باتیں لوگ کرتے ہیں غلط ہے، خلاف عقیدہ ہے، اور شرک میں داخل کرنے والی چیز ہے، جس کو یہاں قرآن مجید نے بیان کیا، کبورت کلمہ، بہت بڑی بات ہے جو زبان سے نکلتی ہے۔ اب ایک طرف قرآن نے ان لوگوں کے عقیدوں کو بیان کیا کہ کس طرح کی بدعقیدگی اور خرافات ان لوگوں کے درمیان تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور کاوش، ایک انسان میں جتنی بڑی بیماری ہوگی ڈاکٹر اتنی محنت کرتا ہے کہ اس بیماری کو کیسے جڑ توڑ ختم کر دیا جائے، تو اتنی بڑی بڑی بیماریاں شرک کی شکل میں امت کے اندر موجود تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاج کی کوشش کر رہے تھے، کوشش ان کی بیماریوں کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کاوش کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل اور محنت کو قرآن مجید اس کی سراہنا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہلاکت میں ڈال دیں گے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ اس حدیث یعنی قرآن کے پر ایمان نہیں لائے۔ اب یہاں پر دیکھیے قرآن نے اپنے آپ کو حدیث کہا ہے، یعنی قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اپنے آپ کو حدیث سے تعبیر کرتا ہے، تو یہ اہل حدیث کا جو مطلب ہوتا ہے یہ نہیں کہ صرف حدیث کا ماننے والا، بلکہ قرآن اور حدیث دونوں کا ماننے والا، یہ ایک جامع لفظ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ میں کہا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ تو قرآن کو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے تعبیر کیا، اور یہاں قرآن خود اپنے آپ کو حدیث سے تعبیر کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کو خود بیان کیا، جیسا کہ بخاری کی روایت میں کہ میری مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک شخص نے آگ کو روشن کیا، روشن کرنے کے بعد اطراف کی تمام چیزیں نظر آنے لگی۔ اب آگ کے روشن کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اندھیرا چھٹ جائے۔ اب اس میں کیڑے پتنگے یہ سارے آ کر گرنے لگے اور مرنے لگے۔ میں ان کیڑوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہی معاملہ میرا اور تمہارا ہے کہ اللہ نے جہنم کو بنایا اس لیے نہیں کہ اس میں داخل کرے، تاکہ لوگ اس کے ڈر اور خوف کی بنیاد کے پر جنت کے راستے کی طرف جائیں، اس میں نہ جائے۔ تو اللہ کا مقصد یہ نہیں کہ اس میں ڈالا جائے، الا یہ کہ کوئی اپنے عمل کی بنیاد کے پر خود اس کا شکار ہو جائے۔ اب میں وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، تمہاری کمر پکڑ کر اس جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ اسی میں گر رہے ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہے۔ کیوں؟ ایک مثال آپ دیکھیے کہ ہماری نظروں کے سامنے
اگر کوئی دنیا کا انتہائی بدترین شخص ہی کیوں نہ ہو، تمام لوگ اس سے نالا ہو، اگر اسے کوئی ہماری نظروں کے سامنے آگ میں جھونک دے تو کیا ہماری طبیعت گوارا کرے گی؟ نہیں گوارا کرے گی، دل محسوس کر رہ جائے گا، کوشش کریں گے کہ اس کو بچا لیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہنم کی آگ کو دیکھا ہے جو دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سنگین، خطرناک اور بھیانک ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا اس چیز کا، اس کے عذاب کا مشاہدہ کیا، تو آپ کیوں نہیں چاہیں گے کہ لوگ اس سے بچیں، اس میں نہ جائیں؟ تو حقیقت میں مومن وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو جہنمی نہ بنائے بلکہ اس جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ ہمارے یہاں لوگوں کے درمیان بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، بلکہ غلط سوچ، جہنمی بنانے کی فکر زیادہ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جہنم سے بچانے کی فکر کی جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جہنم سے بچایا جائے، نہ کہ جہنم میں ڈھکیلا جائے۔ یہ قرآن و حدیث کی صحیح فہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صحیح مطالعہ ہم کو عطا کرے گا، تبھی ہمارا ایمان، ہمارے معاملات صحیح ہوں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش۔ اب اس کے بعد قرآن جو چیز بیان کر رہا ہے، چونکہ جب یہ سورہ نازل ہوئی اس وقت مکہ کے حالات بہت خراب تھے، مسلمانوں کے پر ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی تھی، اور ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ سرداران قریش میں کچھ لوگ ایمان لے کر آ جائیں تو مسلمانوں کو ظاہری طور کے پر ایک بڑا سہارا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ مسلمانوں کے پر ہونے والے ظلم اور ستم میں کمی واقع ہو جائے گی۔ یہ کوشش تھی آپ کی۔ تو اس حالت میں سورہ نازل ہوئی تو قرآن نے ان 7 نوجوانوں کا تذکرہ کیا جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ دراصل یہ جو واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی پہلے کا واقعہ ہے، اور اس وقت عیسائیوں میں تثلیث کا یعنی 3 خداؤں کا عقیدہ نہیں بنا تھا، کوئی اس کا قائل نہیں تھا، لیکن ان لوگوں کے درمیان شرک آ چکا تھا۔ ان لوگوں کے درمیان یہ جو تثلیث کا عقیدہ تھا، یہ تثلیث کا عقیدہ 4 صدی میں واقع ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے 400 سال کے بعد۔ جیسا کہ امت کے اندر تقلید کا جو آج تعصب والا جو مزاج پایا جاتا ہے، یہ بھی دراصل 3 صدی کی ایجاد ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوئی تھی۔ معاملہ کیا تھا؟ یہ 7 نوجوان تھے، اور اس وقت کا بادشاہ دقیانوس یہ انتہائی کٹر شرک میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس کی رعایا بھی اپنے بادشاہ کے عقیدے کے پر تھی۔ اب اللہ نے ان 7 نوجوانوں کو ہدایت دی اور توحید سمجھ میں آ گئی، اور وہ اس کا پرچار بھی لوگوں کے درمیان کر رہے تھے۔ تو ایسے میں پوری قوم جو کہ لاکھوں کی تعداد میں تھی، بادشاہ، حکومت، سارے لوگوں کی مخالفتیں، یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ تھا۔ تو اس واقعے کے ذریعے دراصل ان لوگوں کو جو مکہ کے اندر رہ رہے تھے انہیں حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ جب وہ 7 نوجوان لاکھوں کی تعداد میں رہنے والے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، اللہ نے ان لوگوں کو بچایا، تو وہی اللہ تم کو بچائے گا، تمہاری تعداد تو ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یہ تسلی کے طور پر ہے۔ پہلے تمہیدی طور پر اللہ نے ان لوگوں کے تعلق سے بیان کیا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ مشرکین نے جو سوال کیا تھا تو اس کا جواب قرآن دے رہا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب الکہف یا اصحاب الرقیم یہ ہماری آیات یعنی نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی ہے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یہ تو اس میں سے ایک چھوٹی سی نشانی ہے جسے مشرکین بہت بڑا سمجھ رہے ہیں۔ اصحاب الکہف، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان لوگوں کو کہف میں جانے کی وجہ سے اصحاب الکہف، کہف والے کہا جاتا ہے۔ یہ رقیم اس کے تعلق سے مفسرین 2 طرح کی رائے رکھتے ہیں کہ پہلی رائے یہ ہے، رقیم کا مطلب ہوتا ہے مرقوم یعنی درج کیا ہوا۔ ان لوگوں کو مفرور مجرم قرار دے کر سرکاری رجسٹروں میں ان کا نام درج تھا، لکھ دیا گیا تھا، اس اعتبار سے ان کو رقیم، اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے جیسا کہ قرآن نے کہا۔ اور دوسرا ہے کہ رقیم کا مطلب مرقوم، لکھی ہوئی چیز یعنی کتبہ، بورڈ جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے ہاں دکانوں کے پر بھی لگا ہوتا ہے، آفیسز کے پر بھی ہوتا ہے۔ تو جس کہف کے اندر ان لوگوں نے پناہ لی تھی وہاں ان لوگوں کے نام کے ساتھ کتبہ لگا دیا گیا تھا، سائن بورڈ لگا دیا گیا تھا، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔
دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ثابت ہے، اس لیے کہ تحقیق کے بعد یہ بات ثابت تھی کہ حقیقت میں جہاں پر ان لوگوں نے پناہ لی تھی کہف میں، وہاں ان کے نام لکھ کر کتبے لگے ہوئے تھے۔ آگے اللہ بیان کر رہا ہے اذ اوى الفتية الى الكهف، جب نوجوانوں کی 7 کی تعداد میں تھے، ان لوگوں نے کہف کی طرف پناہ لی اور اللہ سے دعا مانگی، یعنی تدبیر کے ساتھ دعا ہونی چاہیے۔ جتنی ہماری صلاحیت استعداد ہے اتنی آپ کوشش کیجئے، اس کے بعد اللہ سے دعا کیجئے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ ان لوگوں نے اپنی کاوش کے اعتبار سے جو بن سکتا تھا کیا، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ پروردگار ہمارے لیے رحمت کا نزول فرما۔ رحمت دراصل ذریعہ معاش کی شکل میں تھا۔ جب یہ قوم سے کٹ کر اور سارے کاروبار اور معیشت سے کٹ کر کہف میں پناہ لیے، وہاں جانے کے بعد یہ لوگ کیا کر سکتے تھے؟ تو خصوصی طور پر کھانے کی جو پہلی ضرورت تھی وہ چیز ہمیں عطا کر، یعنی جسمانی طور پر ہمیں جو ضرورت ہے اس کا انتظام تو کر، اور دوسرا روحانی ضرورت وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہمیں اپنے اس معاملے کے اندر رہنمائی فرما تاکہ ہم غلط ٹریک کے پر، غلط راستے کے پر نہ جا سکے، یعنی ہم دینی اعتبار سے بگاڑ کا شکار نہ ہو سکتا ہے کہ وقت کا دباؤ، لوگوں کا پریشر اور حکومت کے جبروں کی بنیاد کے پر ہم باز آ جائیں یا تو اپنے دین اور اپنے عقیدے سے پھر جائیں، ایسا نہ ہو۔ اس کے لیے اللہ سے خصوصی طور کے پر رہنمائی طلب کی گئی، یعنی صحیح عقیدہ، صحیح منہج کے پر جمع رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ تو اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے انہیں تھپکی دے کر، کتنے محبت بھرے انداز میں اللہ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم ان کے کانوں کے پر تھپکی دے کر انہیں سالوں تک کے لیے سلا دیا، جیسا کہ آگے اس کی مدت بیان کی جا رہی ہے 309 سال۔ یہ دو اعتبار سے، شمسی اعتبار سے 300 سال ہوتے ہیں اور قمری اعتبار سے 309 سال ہوتے ہیں، دونوں کی مدت میں فرق ہوتا ہے۔ جیسا کہ قمری جو مہینے ہیں یعنی ہمارا عربی تاریخ اسلامی، اور جو شمسی ہے یعنی جو جنوری فروری کا کیلنڈر چلتا ہے، دونوں کے درمیان ہر سال 10 یا 11 دن کا فرق پڑتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ثم بعثناہم، اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کو بیدار کیا تاکہ دو گروہوں کے درمیان جو بحث چل رہی تھی کہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ انسان زندہ کیا جائے گا، اس کے پر یہ واضح دلیل بن گئے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ جب دنیا میں اللہ ایک 7 نوجوانوں کو 309 سال کی نیند دے کر ان کو بیدار کر سکتا ہے تو ہمارے مرنے کے بعد ہم کو کیوں نہیں زندہ کرے گا؟ یہ تمہیدی بات تھی۔ اب اس کی تفصیل آئندہ کے درس میں بیان کی جائے گی جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے تناظر میں ایمان کے پر استقامت کی جو دلیل اور رہنما اصول مل رہے ہیں، پروردگار اس کی بنیاد کے پر ہمیں ایمان کے پر جمع رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔